السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ایک چھوٹی سی قرآن کلاس لیتی ہیں اور آپ کے بہت زیادہ ریسورسز نہیں ہیں، لیکن انہی اسٹوڈنٹس میں سے کچھ ایسی خواتین ہیں جو آپ کو کچھ صدقہ دینا چاہتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ کلاس بھی گرو ہو، اور آپ نے کہا کہ اس کو آپ اپنی ذات پہ خرچ نہیں کریں گی. یہ میں نے آپ کے سب سوال کے جو تھے نا کمپوننٹس کو، وہ میں نے اچھی طرح اس لیے دہرا دی ہے تاکہ مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہو اور آپ کو بھی پتہ لگے کہ آپ ہی کے کوسچن کا آنسر دیا گیا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنا ٹائم ڈیڈیکیٹ کرتی ہیں، آپ اپنا صلاحیت تو خیر ماشاء اللہ آپ دیتی ہیں، صلاحیت آپ اپنی دیتی ہیں، جذبہ آپ کا پہلے ہی ہے. جذبہ یہ نہ ہوتا تو آپ بھی کوئی اور کام کر لیتی، کپڑوں کی سلائی کر لیتی، انٹرنیٹ پہ کچھ ورک کر لیتی وغیرہ وغیرہ اور اپنے پیسے بنا لیتی، لیکن آپ نے اس چیز کو اہمیت دی ہے تو یہ کیا ہے. تو اس کے اندر سے آپ کے لیے جائز ہے فائدہ اٹھانا بھی اور اس کلاس کو گرو کرنے کے لیے خرچ کرنا بھی. سوال صرف یہ ہے کہ جہاں پہ خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن کا معاملہ آتا ہے نا، تو ہم اس معاملے کو اللہ پہ جب چھوڑتے ہیں نا، تو پھر ہم اس کو کئی دفعہ صحیح طرح سے لے کے نہیں چلتے ہیں، یعنی اصولوں کے مطابق نہیں چلتے ہیں. پھر وہ قرآن ٹیچر کہتا ہے کہ جی بس میں ہی میں ہوں، ٹھیک ہے، جو میں نے کہہ دیا بس وہ ہوگا، جو میرے ساتھ چلے گا بس وہی ہوگا، میرے علاوہ جو ہے نا کوئی نہ ڈسیزن کرے گا، نہ میرے سے کوئی حساب کتاب مانگے گا، نہ مجھ سے کوئی رزلٹ کا سوال کرے گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا. اگر ہم کاروبار کی دنیا میں بلکہ آپ اس کو دنیا میں کہیے، دنیا میں یہ سودا بازی بیع ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں ہم جہاں پہ بھی کچھ خرچہ کرتے ہیں نا، انویسٹ کرتے ہیں، خواہ اپنے جذبات کی انویسٹمنٹ کریں، خواہ اپنی چیزوں کی انویسٹمنٹ کرے، اپنی ورکنگ کی انویسٹمنٹ کرے، تو ہمیں اس کا ایک آؤٹ کم چاہیے ہوتا ہے. ایک ماں ایک چیز کو پیسوں کے تناظر سے نہیں، لیکن اس تناظر سے اپنی اولاد کے اوپر ضرور اپنی صلاحیت کو خرچ کرتی ہے کہ اس کو اپنی فیملی چاہیے ہوتی ہے، اس کو اپنے بچے جو ہے نا اچھے طریقے سے گرو کرتے چاہیے ہوتے ہیں. وہ چاہتی ہے کہ میرے یہ تعلقات اچھے رہیں، میرے بچوں کو دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں، میرے بچے کامیابی کے راستے پہ چلیں. یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے. تو جو قرآن ٹیچر ہوتا ہے نا، جب وہ یہاں پہ آؤٹ کم سے ختم ہو جاتا ہے نا، تو کیونکہ وہ کہتا ہے کہ دینے والے کو کہ تم نے تو اللہ کے لیے دیا ہے نا، تو جاؤ اور تم ایسا کرو کہ اللہ کے لیے تم نے دیے تو اب رزلٹ بھی اللہ سے ہی مانگنا. میرے سے بس ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو ناسی نہ مجھے حساب کتاب رکھنے کی ضرورت ہے. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دنیا کی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، یہ اپنے بجٹ کا کتنا بڑا حصہ آڈیٹنگ پہ خرچ کرتی ہیں. آڈیٹنگ کیا ہوتی ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ جو خرچے ہوئے ہیں وہ صحیح ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ان باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ان چیزوں کی آمدنی، ان چیزوں کے اوپر صدقات اور خیرات تو آپ قبول کریں. آپ ان چیزوں کو باقاعدہ کیا ہم بولتے ہیں مارکیٹ بھی کر سکتی ہیں. لائک آپ کہہ سکتی ہیں کہ قرآن کلاس میں آنے کی یہ والی فیس ہے، اور آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس فیس کے بدلے میں میری یہ میں کس لحاظ سے جو ہے میری سروسز ایک عام قرآن ٹیچر سے زیادہ بہتر ہیں، اس کی وجہ میں زیادہ ٹائم دیتی ہوں، اس کی وجہ میں زیادہ اپنی اس میں ورکنگ لگاتی ہوں، تو اس کی وجہ سے آپ کو جو ہے مجھے فیس بھی دینی ہے. اور وہ فیس لے کے اس میں سے آپ ایک باقاعدہ نظام بنائیں جس میں قرآن ٹیچر کی بھی تنخواہ ہو، روم کا دھیان رکھنے والے لوگوں کی بھی نہ ہو، اپنا روم کا دھیان رکھنا، صفائی کرنا، سہولیات فراہم کرنا، ان سب لوگوں کے اپنے اپنے خرچے ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کے اندر سے جو ہے نا آگے بھی اس کو بڑھایا جائے. تو یہ ہے کہ آپ اس نیت کے ساتھ یا اس سوچ کے ساتھ آپ اپنا اس کا پورا ایک نظام بنائیے آمدنی کا اور خرچ کا، اور اس کا پورا حساب کتاب رکھیے اور اس کو پیس آف مائنڈ کے ساتھ لے کے چلیں. میرا آپ کا ایک اور آپ کو مشورہ ہے کہ پیسوں کا معاملہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھیں. آپ کی جو قرآن کلاس ہے اس کے 2-3 لوگوں کو لے لیں جو ذرا سینسیبل بھی ہیں اور وہ ڈونرز بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو عموماً پیسے والے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ بھی حساب کتاب کے معاملے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں. آپ ان کو اپنی ایک کمیٹی بنا دیجئے ان کی، اور اس کمیٹی کو ڈیسیژنز کرنے دیجئے. اس کا آپ کو اتنا فائدہ ہوگا میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ اس کمیٹی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ہمارا وقت آنے والا ہے، ہمیں فلاں فلاں چیزیں چاہیے. وہ کمیٹی خود بخود فنڈ ریز بھی کرے گی، ان کے حساب کتاب بھی کرے گی، آپ کو چیزیں بھی لے کے دے گی. اگر آپ اس کمیٹی کو نہیں نہ بنائیں گی تو یہ ساری ذمہ داری آپ پہ رہے گی. اب مطلب انسان جب انسان کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی چیز خریدنی ہے، کوئی چیز بیچنی ہے، کسی چیز کی مرمت کرانی ہے، کسی چیز کا کیا ہے، تو اس کو پورے کا پورا کا نظام بنا لیجئے. اور میں آپ کو بتاؤں، جب آپ اپنے رائٹ سے مت پر اپنی ایفرٹس کو خرچ کریں گی اور ان کا پورا حساب کتاب ہوگا اور یہ رزلٹ بیسڈ ہوگا. رزلٹ بیس کو بھی انوے سے ابھی تک کلیئر نہیں کیا. آپ یہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک بندہ اتنا چندہ اگر دیتا ہے
تو اس کے بدلے میں یہ کروں گی، میں دروازے لگوا دوں گی، میں پنکھے لگوا دوں گی، میں اے سی لگوا دوں گی، میں جو بھی آپ کے ذہن میں بات ہے نا، اگر آپ وہ کر دیتی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے اور کیا اس میں پریشانی ہے؟ جسٹ گو ہیڈ اینڈ پروگریس.